رمضان المبارک میں ان 3 ٹائم پر قرآن پاک کبھی مت پڑھیں ورنہ برباد ہو جاؤ گے، آپ کی آخرت تباہ ہو جائے گی اور آپ کو قرآن پڑھنے کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ سب سے پہلا ٹائم جب سورج نکل رہا ہو اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت کرنے سے، قرآن پڑھنے سے، نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس وقت سورج کو پوجنے والے سورج کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، پوج رہے ہوتے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من شبہ فبقوم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن اس قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا، یعنی اس بندے کا حال بھی اس قوم جیسا ہوگا۔ نمبر 2، زوال کے وقت قرآن پاک نہ پڑھیں۔ نمبر 3، جب سورج غروب ہو رہا ہو اس وقت قرآن پاک نہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ عزیزان محترم، آج کل یہ بات بہت رواج پا چکی ہے کہ ہر شخص دین کے مسائل میں کلام کرنے کو اپنے لیے جائز سمجھتا ہے، اور اس حوالے سے نہ تو اسلاف کی باتوں کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے، نہ ان کی تشریحات، اور نہ ہی ان کی کتب کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے، بلکہ جو کسی کے ذہن میں آئے اپنی طرف سے کوئی قیاس لگا کے اس کو حق مان کے آگے پیش کر دیا جاتا ہے، جبکہ یہ بہت غلط بات ہے اور قرآن و حدیث میں اس پر وعیدات موجود ہیں۔ آج یہ ایک ویڈیو نظر سے گزری جس میں ایک جنید نامی شخص، علامہ جنید، یوٹیوب پر ان کا چینل ہے، کافی ان کے فالورز بھی ہیں اور سبسکرائبرز بھی ہیں، تو ان کی ایک ویڈیو میں نے ملاحظہ کی، تو اس میں جب دیکھا کہ اس میں بہت غلطی ہے اور فقہ کی صریح مخالفت ہے، تو میں نے سوچا کہ اس کا رد بھی کر دیا جائے اور ان تک اپنا یہ پیغام بھی پہنچایا جائے کہ خدا را وہ درست بات اور صحیح بات جو کتب سے بدلائل ثابت ہو اس کو بیان کیا کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے سننے والے بے شمار جو لوگ ہیں وہ آپ کی وجہ سے غلط بات پر پک جائیں اور مضبوط ہو جائیں، تو قیامت کے دن ان کا جواب بھی آپ کو دینا پڑے گا۔ مسئلہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ طلوع آفتاب کے وقت، زوال کے وقت اور غروب آفتاب کے وقت تلاوت قرآن جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور یعنی بظاہر لفظ ناجائز تو نہیں بولا انہوں نے، لیکن جو وعیدات اس پہ ذکر کی ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام حرام ہے۔ مثلا کہا اس کی آخرت برباد ہو جائے گی، اس کو تلاوت کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ حرام سمجھتے ہیں اس کو۔ اور پھر اس میں ایک حدیث پاک پڑھی، وہ بھی غلط پڑھی معاذ اللہ۔ حدیث پاک آپ نے ان کی زبانی بھی سماعت کی۔ اصل حدیث کیا ہے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے شمار ہوتا ہے۔ مسئلہ بھی غلط بیان کیا، حدیث بھی غلط پڑھی، اور علت جو بیان کی وہ یہ بیان کی کہ ان 3 وقتوں میں تلاوت اس لیے جائز نہیں کیونکہ ان اوقات میں جو سورج کو پوجنے والے لوگ ہیں وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ فعل جو ہے ان کے ساتھ مشابہت قرار پا جائے۔ حالانکہ یہ بات نماز کے حوالے سے ہے کہ نماز ان اوقات میں مکروہ تحریمی ہے۔ اگر کوئی شخص ان اوقات میں نماز پڑھتا ہے تو وہ عبادت شمس کے مماثل ہے، کیونکہ اس میں سجدہ ہے، رکوع ہے، کچھ خاص افعال ہیں کہ جو عبادت کے ساتھ خاص ہیں۔ ایسے وقت میں اگر کوئی شخص وہ افعال کرے گا تو گویا کوئی دیکھنے والا اگر یہ سمجھ لے کہ شاید یہ سورج کے حوالے سے کر رہا ہے، تو اس مشابہت کی بنا پہ فرمایا گیا کہ نماز ان اوقات میں مکروہ ہے۔ باقی رہا تلاوت قرآن، تو وہ مکروہ نہیں ہے، ناجائز تو کجا رہ گئی، مکروہ نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ تلاوت کی بجائے درود شریف یا کوئی تسبیح یا ذکر اذکار کیا جائے، یہ افضل ہے۔
مثلاً میرے پاس البحر الرائق شرح کنز الدقائق کتاب الصلاۃ صفحہ نمبر 264 جلد 1 جو دار الکتاب الاسلامی بیروت کی چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر آپ فرماتے ہیں امام وفی البغیۃ الصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی الاوقات التي تقرأ فیها الصلاۃ والدعاء والتسبیح افضل من قراءۃ القرآن۔ فرماتے ہیں کہ کتاب البغیہ کے اندر ہے، یہ فقہ کی ایک مشہور زمانہ کتاب ہے البغیہ، اس کے اندر ہے کہ وہ اوقات جن کے اندر نماز مکروہ ہے، ان اوقات کے اندر تلاوت قرآن کی بنسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، دعا کرنا، تسبیح پڑھنا یہ افضل ہے۔ وَلَعَلَّهُ لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ رُكْنُ الصَّلَاةِ وَهِيَ مَكْرُوهَةٌ فَالْأَوْلَىٰ تَرْكُ مَا كَانَ رُكْنًا لَهَا۔ فرماتے ہیں یہ بات شاید اس لیے فرمائی گئی ہے، یعنی صاحب بغیہ نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ بے شک قرات جو ہے وہ نماز کا ایک رکن ہے، تو جس طرح نماز مکروہ ہے اسی طرح اس کا رکن بھی بہتر یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے ان اوقات کے اندر۔ تو یہ نفس مسئلہ ہو گیا، یعنی بہتر یہ ہے کہ تلاوت قرآن کی بجائے کوئی اور چیز یعنی درود شریف یا تسبیح یا دعا وغیرہ کی جائے، لیکن اس سے کراہت سمجھ نہیں آتی، اس سے کراہت مراد لینا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اسی عبارت کی تشریح کرتے ہوئے امام شامی علیہ رحمہ نے رد المحتاج شریف کے اندر ارشاد فرمایا، کتاب الصلاۃ جلد 1 صفحہ نمبر 374 جو دار الفکر بیروت کی چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر فرماتے ہیں قولہ فالاولا اے فالافضل لیوافق کلام البغیہ فإن مفادہ انہ لا کراہت اصلا لأن ترک الفاضل لا کراہت فیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو کہا گیا نا کہ اولا یہ ہے، اس سے مراد ہے کہ افضل یہ ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ جو چیز فاضل ہو، افضل ہو، اس کے ترک سے کراہت لازم نہیں آتی۔ تو فرماتے ہیں اس عبارت کا مفاد یہ ہے، یعنی یہ عبارت اس بات کا فائدہ دے رہی ہے کہ اس میں یعنی تلاوت قرآن میں بالکل کراہت نہیں ہے، لا کراہت فیہ اصلا، بالکل کوئی کراہت نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص تلاوت کرتا ہے تو اس کو منع نہیں کیا جا سکتا، آپ اس کو حرام نہیں کہہ سکتے، ناجائز نہیں کہہ سکتے۔ ہاں یہ ضرور کہیں گے کہ بھائی افضل یہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دو، لیکن کراہت تک بھی اس میں موجود نہیں ہے۔ لہذا وہ جو صاحب کہہ رہے تھے کہ دنیا برباد ہو جائے گی، آخرت برباد ہو جائے گی، الٹا گناہ ملے گا، جائز نہیں ہے، نہ پڑھو، منع ہے، ممنوع ہے، تو یہ ان کی زیادتی ہے، یہ دین کے اندر ان کی دخل اندازی ہے۔ کیونکہ نماز کو اس لیے مکروہ کہا گیا کہ نماز ایک ایسا فعل ہے جو عبادت شمس کے مشابہ ہے، اس میں تشابہ موجود ہے، تلاوت میں تشابہ نہیں ہے کہ کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہے بیٹھ کے تو کوئی اندھا بھی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہ سورج کی پوجا کر رہا ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص سجدہ کر رہا ہے تو شاید کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یہ سورج کو سجدہ کر رہا ہے۔ اس لیے نماز مکروہ ہے، تلاوت میں اصلاً کوئی کراہت نہیں ہے۔ یہ دیکھنے والا کوئی اندھا تو نہیں، وہ دیکھ رہا ہے کہ قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن تو وہی پڑھتا ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہے، جو اس کی عبادت کا قائل ہے، جو قرآن مجید کی مقتضیات اور تعلیمات پر ایمان رکھتا ہے۔ لہذا یہ ان کا فتویٰ بالکل شریعت کی روح سے ناجائز ہے، حرام ہے۔ ان کو چاہیے، یہ میرا پیغام ہے ان کے لیے کہ وہ توبہ کریں اور اس کے حوالے سے ایک ویڈیو بھی ڈالیں تاکہ جو لوگ ان کے چینل پر یہ باتیں سن کے وہ غلط مسئلے کو اپنے لیے لازم سمجھ لیں گے، ان کی بھی تلافی ہو سکے
اور ان کو بھی چاہیے کہ توبہ کریں اور آئندہ اس بات کا التزام کریں کہ جو چیز بھی بیان کی جائے وہ بیان کرنے سے پہلے یہ اچھی طرح تحقیق کریں اور اس کے بعد بیان کریں۔ میں نے جو حوالے دیے ہیں یہ امہات الکتب ہیں، فقہ کی مشہور زمانہ کتابیں ہیں، ایک کنز الدقائق، اسی طرح بحر الرائق، اور اسی طرح بغیہ ہو گئی، فتاوی شامی ہو گئی، یہ ساری کتابیں فقہ میں مشہور زمانہ کتابیں۔ لہذا مسئلہ اسی طرح ہے جس طرح میں نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں غلطی اور خطا سے محفوظ فرمائے۔